ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر میں کہ اور نصف مہینہ ختم ہونے پر کافروں کو جہاں پاؤ وہی قتل کرو، انہیں بندی بنا لو اور روک دو ان کا راستہ، جگہ جگہ پر تاک پر رہو، ان کو یاتنا دے دے کر کے مارو جب تک وہ مسلمان بننے کا نہ بن جائے اور پشچاتاپ نہ کرے، اور اگر وہ توبہ کر لے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، پھر اسے اللہ کے راستے میں چھوڑو، اور اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ رحم کس پر کیا؟ ایک آدمی کو قتل کروا کر کے۔ اللہ رحم قتل کروا کر کے ہی کرتے ہیں، بنا قتل کیے اللہ کا رحم نہیں۔ کہنا چاہیے اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو، اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں۔ وہ دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں، اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے، بولے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا۔ اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، کیونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا۔ یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار۔ اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے۔ جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں۔ اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز، اس میں کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔
اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، یہ پوری آیتیں نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا. میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت، جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑو مت، take them to a place of security، ان کو ایسی جگہ لے کے جائیے جہاں وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، کوئی مشرک امن چاہتا ہے تو صرف چھوڑ مت دو، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے کے جائیے. آج کی تاریخ میں، آج کا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سب سے اچھا دیالو آرمی جنرل یہ کہے گا کہ دشمن کو جان دو. کون سا آرمی جنرل یہ کہے گا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ چھوڑیے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. اور آپ کوئی بھی آیت دیکھیں گے جہاد کی اور قتال کی جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اکثر
یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن کرو اور حفاظت سے ان کو چھوڑو. اور اکثر جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کہتا ہے غیر مسلم سے بات کرنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کو ہم تسلیم کرے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو لوگ سے بات کرتا ہوں جہاد کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مہابھارت میں, اگر آپ کے مہابھارت پڑھیں گے, اس میں قتال جنگ جھگڑنے کے سینکڑوں ہزاروں آیات ہے, قرآن مجید سے کئی گنا زیادہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ مجھ سے کہتے کیونکہ مہابھارت جو ہے نا وہ حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, اور حق کے لیے اگر باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تو صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی تو وہی لکھا ہوا ہے. ہاں, اگر قرآن بھی اسی طریقے سے حق کے لیے جھگڑا کرنا کہتا تو ہم کو قرآن سے کوئی ناراضگی نہیں. آسان طریقہ. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا جو سب سے مشہور کتاب ہے ہندو لوگ کی, ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب, عام طور پہ پڑھی جاتی ہے, یہ بھگوت گیتا ایک صلاح ہے, ایڈوائس ہے جو شری کرشن ارجن کو دیتے ہیں. ارجن کہتے ہیں کہ میں رشتہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ پوری بھگوت گیتا جو کتاب ہے اس کا مین مقصد ہے کہ شری کرشن ارجن کو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ جھگڑنا اچھا ہے. پوری بھگوت گیتا اس کے اوپر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46, بھگوت گیتا ادھیائے 1 شلوکا نمبر 43 to 46, اس میں ارجن کہتے ہیں, ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پہ رکھ دیتے اور شری کرشن سے کہتے ہیں کہ میں میرے رشتے دار کا قتل کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہتا جنگ کے میدان پہ مر جاؤں. سارے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے رشتے دار کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتا میدان جنگ میں مر جاؤں, قتل کیا جاؤں. امیڈیٹلی نیکسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 2 ادھیائے نمبر 2 ورس نمبر 2 and 3 شلوکا نمبر 2 اور 3, آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ From when have this important thought comes in your mind? Important ترجمہ ہے جس کے معنی ہم اردو میں کہیں گے آپ کب سے نپنسک بن گئے. شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے آپ کب سے بزدل ہو گئے, کب سے نپنسک بن گئے. آپ کو اگر سورگ میں جانا ہے تو جھگڑنے پڑے گا ہی. اور یہ پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 شلوکا نمبر 31 32 33 34 35, اس میں شری کرشن کہتے ہیں کہ شتریا کا دھرم ہے کہ جھگڑنا, اور خوش نصیب ہے وہ شتریا جس کو جھگڑنے کے لیے موقع ملتا ہے. حق کے لیے, کانٹیکسٹ میں حق کے لیے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں کہ آپ کی کتاب کیسی ہے, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو, تو یہ بالکل غلط ہوں گا. اگر میں کہوں گا کہ آپ کی مذہبی کتاب کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کا قتل کرو, یہ بالکل غلط ہے, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ باطل سے جھگڑا کرو حق کے لیے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو, چاہے اپوزٹ سائڈ سے دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے. اگر کانٹیکسٹ میں کہا گیا تو صحیح ہے, حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے. اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں, جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, آپ کے پیغمبر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں، اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں، اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے۔ اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملے گی، اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملے گی، مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، اور اس حدیث کو اچھالتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، ہندو سے کہنا چاہیے، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو، اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں، بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، خصوصاً ارون شوری، ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہمیں غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے مجھے بلایا گیا تھا لاس اینجلس میں، ایک ایوارڈ دیا گیا تھا لاس اینجلس میں، اور صرف 1 دن کے لیے تھا میں ادھر، آنے جانے میں 2 دن گئے لیکن تھا 1 دن کے لیے۔ اور مجھے پتا تھا کہ 11 سپتمبر کے پہلے میں ایک بار تھا، 9 سپتمبر میں، 9 تاریخ سپتمبر کی 2001 میں تھا، میں 2 دن پہلے وہاں سے نکل گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پہلی بار میں 11 سپتمبر کے بعد USA جاتا ہوں، اور مجھے پتا تھا، میں تیار تھا کہ کئی باتیں ہوں گی، ذہنی طور پہ تیار تھا۔ تو وہاں جب مجھے پوچھا گیا تھا تو کئی سوالات ہوئے، مختصر سے جہاد کے بارے میں کہوں گا۔ میرے بیگ میں ایک کیسٹ تھی، جہاد اینڈ ٹیررزم، ٹیررزم جہاد اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، اور جان بوجھ کے میں نے اس کسٹم آفیسر سے کہا کہ میں اسلامک کانفرنس جاؤں جانچ پڑتال کے لیے، جان بوجھ کے، کیا مجھے کوئی موقع ملے گا دعوت کرنے کے لیے۔ امیگریشن میں تو دعوت کی میں نے، ابھی وقت نہیں بولنے کے لیے۔ پھر میں کسٹم آفیسر کے وہاں گیا، کیا آپ کے پاس ہے؟ تو میں نے کیسٹ دکھایا، تو جہاد اینڈ ٹیررزم، آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بالکل صحیح، میں مانتا ہوں جہاد میں۔ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد میں مانتے تھے۔ آپ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف نمبرز، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جھگڑا کرو، لڑو۔ آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گاسپل آف لیوک میں کہ جا کے جھگڑا کرو۔ تو جس طریقے سے آپ کی کتاب میں لکھا ہے حق کے لیے جھگڑا کرو، اس جھگڑے میں بھی مانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے کئی چیزیں ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ 8-10 کسٹم آفیسر ایک ساتھ جمع ہو گئے، اور ایک مختصر سی تقریر ہو گئی۔ سر کین وی آسک یو ون مور کوشچن؟ صاحب ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ میں بولا نو پرابلم۔ میں میرے لوگ سے کہا فون کر کے، بھائی میں ادھر ہوں، آپ گھبراؤ مت، ذرا دعوت کر رہا ہوں میں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے پاس بندوق ہے، اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ جو نیلا کپڑا پہنے ہیں وہ پولیس کا کپڑا ہے، وہ آپ کو دہشت گرد سمجھ سکتا ہے، تو ہنسنے لگے ہو۔ کسی کو لیبل دینے کے پہلے یہ جاننا چاہیے ہاتھ میں بندوق مطلب دہشت گرد ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، پولیس بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے بامبے کے ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل آیا تھا کچھ سال پہلے، 1 سال یا 1.5 سال پہلے، جس میں لکھا تھا انسپیکٹر آنگرے ہی از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ، مطلب جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، انڈر ورلڈ جو گنڈے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک دہشت گرد ہے انسپیکٹر آنگرے۔ تو یہ زبان ہے ہماری۔ انسپیکٹر آنگرے کو ٹائمز آف انڈیا نے دہشت گرد کہا تھا، کس کے لیے؟
गुंडों के लिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के लिए। तो इस तरीके से हमें हक बात करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना वो हमें कुरान से मिलता है। तो अगर हम मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, सही हदीस पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी इस्लाम पेश करने में। आज की तारीख में जो नंबर 3